بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سورۃ الانفال 1۔ یسألونک عن الانفال، یسألون وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، آپ سے، عن الانفال اموال غنیمت کے بارے میں۔ الانفال جمع ہے کس کی؟ نفل ان کی نفل ان کی جمع ہے انفال، اموال غنیمت۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اموال غنیمت کے بارے میں۔ کیا سوال؟ یعنی کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، کون اس کو لے گا؟ قل تو کہہ دے، آپ کہہ دیں، الانفال اموال غنیمت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والرسول اور رسول کے لیے ہیں، اور اس رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا اور درست کرو، ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات، بینکم کم تمہارے، اپنے، بین آپس کے، تو اصلحوا تم سنوارو، تم درست کرو، ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا واو کا معنی اور، اطیعوا تم اطاعت کرو، بات مانو، حکم مانو، اللہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا بنے گا، کیسے تقسیم ہوگا؟ تو آپ بتا دیں کہ یہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ انسان لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے مال کی خاطر نہیں، اجر و ثواب لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ اور یہ اموال، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زید انعام ہے۔ نفل کہتے ہیں زید کو، نفلی نماز زید، تو یہ زید ایک یعنی کہ اجر مل رہا ہے، ایک دنیاوی ثواب مل رہا ہے۔ تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اس مال کے معاملے میں، آپس کے تعلقات کے معاملے میں، اور اپنے تعلقات ٹھیک کرو، ایک دوسرے سے محبت قائم رکھو، اختلافات چھوڑ دو، اور اللہ کے رسول کی بات مانو اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کدھر ہیں؟ قرآن میں۔ اللہ کے رسول کے احکام کدھر ہیں؟ احادیث میں۔ تو قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، قرآن حجت ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی احادیث بھی حجت ہیں، شریعت ہیں، دین ہے۔ جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی احادیث پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ ثُمَّ رَسُولَهُ، کہ اللہ کی بات مانو پھر اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اللہ نے کہا ہے کہ واو بولا، ثم نہیں بولا، کیا بولا؟ واو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یعنی کہ ایک ہی وقت میں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، یعنی کہ عمل کرنے کے لحاظ سے، دین لینے کے لحاظ سے، شریعت اخذ کرنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل معلوم کرنے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا درجہ برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ نعرہ غلط ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا حدیث کا۔ یہ نعرہ تب لگائیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات انسانی تعلیمات ہیں، جبکہ آپ کی تعلیمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی مفہوم بھی، جبکہ احادیث میں الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوتے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو فرق کیوں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نعرہ غلط ہے کہ احادیث کا جائزہ لیا جائے گا قرآن کی روشنی میں۔ اس نعرے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سوچ ہے کہ جیسے احادیث کو اور چیز ہیں، جبکہ قرآن و حدیث ایک چیز ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے۔